ماشاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مقامه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داحي المطلوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي ابتہی المطلبی ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل اللہ تعالی فرجا وسهل اللہ تعالی مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أيها الناس أوتينا ستا وفضلنا بسبع أوتينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين ومنا نبي المختار ومنا الصديق ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا الطيار ومنا سيدة نساء العالمين ومنا سبطِ هذه الأمة ومنا مهدي هذه الأمة. صلوات على محمد. نعرہ تکبیر. مل کے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اعلان فرمائے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. مل کے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. بے نہایت واجب الاحترام سادات بزرگان بزرگان دین مومنین کرام اور بالخصوص میری نوجوان دوستوں، اللہ کے عالم کی پروردگار کائنات کی بخشی ہوئی توفیقات اور عنایات کے طفیل اور بتائید چہاردہ معصومین علیہ السلام، ہماری آج آخری گفتگو ہے خطبہ امام سید سجاد علیہ السلام کے حوالے سے۔ گزشتہ
مجالس میں امام علیہ السلام کے ارشادات اور ان کے نورانی کلمات آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرتا چلا آیا۔ ان تمام امام کے خطبے کی کلمات کی تلخیص یہ ہے کہ امام نے اموی دربار میں جو خطبہ 61 ہجری میں ارشاد فرمایا، سفر المظفر کے مہینے میں، وہ امام علیہ السلام کا دربار میں جہاد اکبر تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا جہاد کربلا میں تھا اور امام سید سجاد علیہ السلام کا جہاد دربار میں تھا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ میں جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر چکا ہوں کہ اس منبر سے کہ جس منبر پر امام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، 46 سال مسلسل مولا علی علیہ السلام کی توہین ہوتی رہی، اہانت ہوتی رہی، سب و شتم ہوتا رہا۔ کتنے سال؟ 46 سال۔ اور علماء نے امام کے خطبے کا وقت مشخص کیا ہے، وہ آدھے گھنٹے سے لے کر پونے گھنٹے کا تقریباً امام کا وہ خطبہ ہے۔ یعنی 46 سالہ یزیدی سازشوں کو امام نے 46 منٹ میں گڑھے میں دفن کر دیا۔ یہ امام کے کلمات کا، امام کے خطبے کا اعجاز تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علی بیٹے کی زبان سے یہ خطبہ ارشاد ہو رہا تھا۔ بلکہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار میں خطبہ تحریر کرنے سے پہلے یہ جملہ لکھا کہ یہ اموی دربار کے منبر پر علی ابن الحسین، توجہ چاہیے، اموی منبر پر یہ علی ابن الحسین نہیں بول رہے تھے، توجہ، بلکہ حیدر کرار کی تلوار چل رہی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ چونکہ ایک دن کے وقفے کے ساتھ ہم دوبارہ اس خطبے کی طرف جا رہے ہیں، تو لہٰذا ان جملوں سے متصل ہونا ضروری۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 6 عزتیں، خصلتیں، 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں حلم عطا فرمایا، عزتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، شجاعت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، توجہ، اور مومنین کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت کو رکھا۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور مومنوں کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت کو رکھا۔ یہ چیزیں عطا ہوئی ہیں خاندان اہل بیت کو۔ اور پھر امام نے فرمایا وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اللہ نے ہمارے خاندان کو، توجہ کیجیے گا، اللہ نے ہمارے خاندان کو 7 فضیلتوں میں تمام خاندانوں سے مشرف کیا ہے۔ تمام خاندانوں سے ہمیں افضل قرار دیا 7 فضیلتوں سے۔ اور وہ 7 فضیلتیں کیا ہیں؟ فرمایا وَمِنَّا نبی المختار، نبیوں کا نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خاندان سے۔ بل کے بارگاہ ختم مرتبت میں بلند ترین درود عطیہ کروں۔ مجمع کافی ہے، آپ اس سے بھی بہتر انداز سے درود پڑھ سکتے ہیں۔ بارگاہ رسالت امام میں بلند تر صلوات توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ امام فرماتے وَمِنَّا نبی المختار، نبیوں کا نبی
احمد مصطفیٰ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خاندان سے ہیں۔ ومن الصدیق، اور اللہ کا بنایا ہوا صدیق ہمارے خاندان سے ہے۔ فرمایا ومنا اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا شیر یعنی حضرت حمزہ علیہ السلام سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام ہمارے خاندان سے ہے۔ فرمایا ومن الطیار، حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے بعد از شہادت جنہیں اللہ نے پر عطا کیے اور وہ پروں کے ساتھ ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، وہ جعفر طیار جو ابو طالب کا بیٹا ہے وہ ہمارے خاندان سے ہے۔ اور پھر فرمایا وَمِنَّا سِبْتَيْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ الحسن والحسین، یعنی رسول اللہ کے دو سبتین، سبت اکبر امام حسن علیہ السلام اور سبت اصغر امام حسین علیہ السلام، یہ ہمارے خاندان سے ہے۔ وَمِنَّا سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے وہ حضرت زہرا ہمارے خاندان سے۔ مل کے صلوات پڑھیں حضرت زہرا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پھر فرماتے ہیں کہ سیدہ نساء العالمین ہمارے خاندان سے ہیں۔ اور پھر عزیز و امام نے فرمایا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک اور مجھ سے لے کر قیامت تک ہر مظلوم کا حساب اور انتقام لینے والا ہے، وہ مہدی ہمارے خاندان سے۔ امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے نہیں جانتا میں بتاتا ہوں کہ میرا حسب کیا ہے اور میرا نسب کیا ہے۔ یہ ان کے سامنے بول رہے ہیں جن کا نہ کوئی حسب ہے، جن کا نہ کوئی نسب ہے۔ توجہ ہے سہمان؟ امام فرماتے میں بتاتا ہوں کہ میرا حسب کیا ہے اور میرا نسب کیا ہے۔ فرماتے انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من حمل الرکن بے اطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی چادر میں رکھ کر حجر اسود کو بیت اللہ کے ساتھ اویزل کیا گیا۔ پھر فرماتے انا ابن من طاف وسعا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے طواف کیا، جس نے سعی کی۔ انا ابن من حج ولبا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین حج کیا، جس نے بہترین تلبیہ پڑھا، یعنی ختمیہ مرتبت کے اپنے جد رسول اللہ کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں انا ابن من اسرع من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں جو اور قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے آسمان کے فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ انا ابن من اوحی الیہ الجلیل ما اوحی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر اللہ نے وحی کی جو کی۔ پھر فرماتے انا ابن محمد المصطفیٰ، اپنے مرتبت کا نام آیا ہے، میں کہہ چکا ہوں جب نام آئے تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ پھر کے بلند تر صلوات۔ یہاں تک امام علیہ السلام نے اپنے جد رسول کا تعارف کروایا، اور پھر آگے امام نے اپنے جد علی ابن ابی طالب کا تعارف کروایا، اور پھر فرمایا انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن ضرب خراطیب الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے مشرکوں کی ناکوں کو زمین پر رگڑا حتیٰ کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔
توجہ ہے صاحبان میں متصل ہو گیا ہوں کل کی گفتگو سے انا ابن من ضرب خراطیب الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مشرکین کی ناکوں کو زمین پر رگڑا حتیٰ کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا پھر فرماتے انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین وطعن برمحین وہاجر ہجرتین وبایع بیعتین ولم یکفر باللہ بطرفۃ عین میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ کے سامنے 2 تلواروں سے جنگ کی 2 نیزوں سے جنگ کی 2 مرتبہ ہجرت کی 2 مرتبہ بیعت کی اور جب زمانہ عالم کفر میں تھا بتوں کو پوج رہا تھا بتوں کے سامنے سجدے کر رہے تھے میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی کبھی کفر نہیں کیا صلوات پڑھے محمد توجہ ہے صاحب پھر امام آگے بولتے امام آگے ارشاد فرماتے امام فرماتے انا ابن صالح المؤمنین میں صالح مومنین کا بیٹا ہوں انا ابن وارث النبیین میں نبیوں کے وارث کا بیٹا ہوں توجہ ہے یا نہیں انا ابن زین العابدین میں زین العابدین کا بیٹا ہوں واصبر الصابرین میں سب سے بہتر صبر کرنے والے کا بیٹا ہوں وتاج البکائی اور جو سب سے زیادہ گریہ کرنے والے میں ان کا بیٹا ہوں وافضل القائمین اور میں بہترین نماز قائم کرنے والے کا بیٹا ہوں من آل یاسین رسول رب العالمین میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو رسول کی آل میں شامل ہے رسول رب العالمین کی آل میں شامل ہماری کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی میں نے اپنی پوری 7-8 دنوں کی تقریر کا خلاصہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کیا یہاں سے میں ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں امام علیہ السلام نے بھائی جان اگر آپ وہ ماحول رکھیں جو عمومی ماحول تھا آپ کے ذہنوں میں وہ ماحول آئے تو میں جملہ ہدیہ کروں کہ وہ یزید یہ کہتا تھا کہ ہم رسول کی آل ہیں توجہ ہم رسول کی اہل بیت ہیں کہ جب علی ابن الحسین نے کہا کہ علی وہ ہے جو در حقیقت جن کو تم سب و شتم کرتے ہو در حقیقت وہ آل یاسین میں شامل ہیں غور کریں حضور غور کریں تدبر کریں یعنی امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو ہم آل ہیں جبکہ در حقیقت ہم آل رسول ہیں یہ علی جن کے میں فضائل پڑھ رہا ہوں یہ آل ہیں توجہ ہے میں یہاں رکتا ہوں اور رک کر ایک جملہ کہتا ہوں ہمارے برادران اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں امام احمد ابن حنبل یہ بہت بڑے امام برادران اہل سنت جو ان کی 4 فقہ ان میں سے ایک فقہ حنبلی ہے یہ فقہ حنبلی کے امام ہیں امام احمد ابن حنبل توجہ فرما رہے ہیں احمد ابن حنبل یہ بہت جلیل القدر امام ہے برادران اہل سنت کے یہ روایت برادران اہل سنت میں موجود ہے توجہ ہے جی ہدیہ کروں سننا چاہیں گے جو سننا چاہتے ہیں بلندتر صلوات ہدیہ کروں امام احمد ابن حنبل سے یہ روایت ہے کہ ایک دن امام جو احمد ہے اپنے باپ جو کہ حنبل ہے امام ہے احمد اور ان کے والد کا نام ہے حنبل ان کے سامنے بیٹھے اور کاغذ قلم لے کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ بابا جان آج مجھے صحابہ کی فہرست بتا دیں کہ با اعتبار فضیلت کون کون سے صحابی ایک دوسرے سے افضل ہے آپ تھکے ہوئے جاگے نہیں تو لطف آئے گا تھوڑا سا بیدار ہو جائے یعنی اہل سنت کے امام
اپنے بابا سے پوچھتے ہیں، جناب حنبل سے رحمت اللہ علیہما پوچھتے ہیں کہ بابا میرے پاس کاغذ و قلم ہے، آج مجھے صحابہ کی فہرست بتا دینا کہ ہم با اعتبار فضیلت، توجہ کیجیے گا، ہم با اعتبار فضیلت کس کس صحابی کو ایک دوسرے سے افضل سمجھے۔ باپ نے کہا بیٹا لکھو، باپ نے، توجہ کیجیے گا جی، باپ نے اصحاب پیغمبر کے نام لکھوانے شروع کیے۔ وہ نام میں نہیں لوں گا، نام تاریخ میں موجود ہے۔ 16 نام لکھوائے، کتنے؟ 16 نام حضرت حنبل نے اپنے بیٹے امام حنبل کو لکھوائے۔ اب جانے گا جب 16 نام جناب احمد لکھ چکے، قلم کو رکھ دیا، رکھ کر کہتے ہیں بابا علی دشمنی کی حد نہیں ہو گئی؟ نہیں جانے گے تو فائدہ بابا زندگی میں جو میرا ساتھ دے سکتے۔ قلم کو رکھ دیا، جناب احمد نے قلم کو رکھ دیا اور رکھ کر کہتے ہیں بابا علی دشمنی کی حد نہیں ہو گئی؟ کہا کیوں بیٹا؟ کہا بابا آپ نے 16 نام لکھوا دیے لیکن ابھی تک علی کا نام نہیں لکھوایا۔ سارے بولنا بھی کہ زندگی دے آپ کو توجہ ہے یا نہیں؟ آپ نے توجہ، میں تھکا ہوں، آپ کو تھکے ہوئے نہیں ہیں، ذرا مل کے بلند کر صلوات دیا کریں۔ توجہ کیجیے گا، قلم رکھی اور اپنے بابا سے کہتے جو کہ حنبل کہتے ہیں بابا علی دشمنی کی حد نہیں ہوگی؟ آپ نے 16 نام لکھوا دیے لیکن ابھی تک علی کا نام نہیں لکھوایا۔ کیا آپ کی نگاہ میں علی 16ویں نمبر پر نہیں آتے صحابہ میں؟ آپ نے 16 نام لکھوائے۔ قبلہ توجہ کیجیے گا، امام احمد کا یہ کہنا تھا، خدا کی قسم تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، حضرت حنبل نے اپنے بیٹے احمد کو کہا بیٹا، قبلہ توجہ کیجیے گا، کہا بیٹا استفسرت انی اصحابہ ام اہل بیتہ۔ زندگی دے آپ کو بڑا سلامت رکھے۔ بھائی سمجھ نہیں آئے، میں ترجمہ کر دوں۔ کہا بیٹا تو نے مجھ سے صحابہ کی فہرست پوچھی ہے، اہل بیت کی نہیں پوچھی۔ بیٹا سلام کی ماشاءاللہ توجہ ہے، بڑا سلامت رکھے۔ استفسرت عنی اصحابہ ام اہل بیتہ، کہ تو نے مجھ سے صحابہ کی لسٹ پوچھی ہے، اہل بیت کی نہیں پوچھی۔ علی تو اہل بیت میں شامل ہے، علی تو اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ مقام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اسی کی متعلق امام علیہ السلام دربار میں فرما رہے ہیں افضل القائمین، جو سب سے بہترین نماز قائم کرنے والا وہ میرا جد علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ آل یاسین میں شامل ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یاسین رسول اللہ کا نام ہے، اور اسی پر قرآن مجید میں سورہ مبارکہ یاسین ہے کہ جسے قلب قرآن کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ صلوات علی محمد۔ توجہ ہے ذرا، بات آگے چلے جی۔ امام فرماتے افضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین، میں اس کا بیٹا کہ جس نے بہترین نماز قائم کی، اور یہ آل یاسین میں ہے۔ پھر امام فرماتے انبنو، قبلہ توجہ کیجیے گا، میں اس جملے پر اپنے بچوں کی اور نوجوان دوستوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ جملہ مولا نے جو آگے ارشاد فرمایا
امام فرماتے النبن المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل، میں اس علی کا بیٹا ہوں یا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جبرائیل نے جس کی مدد کی، جبرائیل نے جن کی تائید کی، المنصور بمیکائیل، اور میکائیل نے جن کی نصرت کی، جن کی مدد کی۔ سمجھے ہیں یہ کون سا اشارہ ہے؟ جو میں سمجھا ہوں یہ دو واقعات کی طرف اشارہ ہے، سنیں گے، یہ دو واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، بولے بولے میرے ساتھ، پہلا سلامت پہلا اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ لقد نصرکم اللہ ببدر، کہ اللہ نے تمہاری بدر میں نصرت کی، مدد کی، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ اللہ نے 3000 فرشتوں کو نازل فرمایا۔ کہاں نازل ہوئے 3000 فرشتے؟ بولے سارے، بولا زندگی میں جنگ بدر میں 3000 فرشتے جنگ بدر میں نازل ہوئے، اور اللہ نے کہا ہم نے تمہاری ملائکہ کے ذریعہ سے مدد کی۔ کتنے فرشتے نازل ہوئے؟ خدا کے لیے سر اٹھانا، آپ بھی جملہ دے رہے ہیں۔ عزیزوں، یہ فرشتے جو بدر میں نازل ہوئے یہ ایک خاص صورت میں نازل ہوئے۔ نہیں میں جملہ نہیں پہنچا سکا، یہ جو 3000 فرشتے بدر میں نازل ہوئے یہ خاص صورت لے کر نازل ہوئے۔ بتاؤں کون سی صورت تھی؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ جو بدر میں جان بچا کر بھاگ رہے تھے، مولا زندگی میں آپ کو، یہ جو مشرک، یہ جو کافر رسول سے لڑنے آئے، یہ جو جان بچا کے بھاگے بدر کے میدان میں، نوجوانوں قدر کرنا، خدا کی قسم ہر بھاگنے والے کا جملہ تاریخ نے کوڈ کیا۔ ہر بھاگنے والا یہ کہہ رہا تھا علی میرے پیچھے۔ توجہ ہے صاحب؟ ہر بھاگنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ علی میرے پیچھے۔ علی تو ایک تھا نا، ذرا ساتھ دے تو میں جملہ دیا کروں، بچہ توجہ ہے۔ علی تو ایک تھا، بدر میں اکیلے علی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جملہ کہوں، میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ کی ذوق محبت کی نظر کرتا ہوں۔ عزیزو، رسول اللہ نے ان مشرکوں کے سامنے جو بدر میں آئے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ فرسٹ کلاس مشرک تھے۔ اور کر رہے میری بات، فرسٹ کلاس مشرک تھے، فرسٹ کلاس کافر تھے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ نے اپنے لشکر میں سے کچھ لوگوں کو ان کے سامنے بھیجا لڑنے کے لیے۔ جب وہ آئے، انہوں نے وہیں سے پکار کے کہا محمد ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ان سے لڑنا ہماری توہین ہے۔ نہیں میں جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ کہا کہ اے محمد، میں اب ان کے نام نہیں لوں گا جن کو رسول نے بھیجا تھا، کہا ان سے لڑنا ہماری توہین ہے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، یا خدا یا اس کو بھیج جو تیرے جیسا ہوگا۔ وہ
جن کو بھیجا تھا رسول نے ان کو واپس بلا لیا، پھر حضرت علی کو بھیجا، حمزہ کو بھیجا اور شخصیات کو بھیجا، پھر ان سے انہوں نے جنگ کی. ٹھیک ہے بھائی، خدا کی قسم اب میں جملہ کہوں گا، کاش آپ تک جملہ پہنچے. اسلام کے ساتھ حادثہ یہ ہوا، اسلام کے ساتھ حادثہ یہ ہوا، جو تھرڈ کلاس کافر تھے فرسٹ کلاس مسلمان بن گئے. اور کافروں اور مشرکوں میں سے کوئی ان سے لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں. توجہ ہے؟ نہیں لڑے. تو عزیزوں، یہ جو بھاگے بدر میں، چونکہ اس وقت اسلام کی پہلی جنگ تھی اور 313 مسلمان جنگ میں شریک تھے، اور ادھر سے 1000 کافر و مشرک تھا جو لڑنے کے لیے آیا. 1000 کہا اور 313 کہا، اور اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. کیسے کی؟ فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے بن کر نہیں آئے. آپ تھکے ہوئے. فرشتے، بیٹا توجہ کریے، فرشتے بن کر نہیں آئے، علی کی شبیہ بن کر آئے. ماشاءاللہ جو بیٹا، مولا علی کی شبیہ بن کر آئے، یعنی بصورت علی آئے. ملائکہ کی تعریف ہے، فرشتوں کی ایک تعریف ہے جو کی گئی کہ انہو مخلوق نوری یتشکل باشکال مختلف، کہ اللہ نے فرشتوں میں یہ صلاحیت رکھی، یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں آ جاتے ہیں. اپنے آپ کو جس شکل میں چاہیں فرشتے لے آتے. الا قلب و خنزیر، ملائکہ نہ قلب کی صورت اختیار کرتی، نہ خنزیر کی صورت اختیار کرتی. باقی جس صورت میں چاہیں ملائکہ آ جاتے ہیں، سر اٹھانا. لیکن جو ملائکہ کی پسندیدہ ترین صورت ہے وہ ہے صورت علی ابن ابی طالب. توجہ ہے؟ اچھا، اس جملے کو یہاں روکیے گا، یہ میں تقریر کے اگلے مرحلے میں پھر یہ آپ کو یاد دلاؤں گا اور ایک قیمتی جملہ ہدیہ کروں گا. یہ فرشتوں نے علی کی صورت اختیار کی اور آئے تھے کس لیے؟ مدد کے لیے. کس لیے آئے تھے؟ مدد کے لیے. تو قبلہ، اللہ اگر مدد بھی بھیجتا ہے، اور یاہی مدد کہنے والوں، اللہ سے اگر مدد مانگو گے تو اللہ بھی مدد بصورت علی بھیجے گا. صلوات پڑھے محمد توجہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ. چلے میں جملہ کہہ دوں، کہہ کے آگے بڑھوں. اللہ نے بدر میں مدد کی، اور رسول اللہ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے نکال، سچائی کے ساتھ مکے میں داخل کر، اور پروردگار تو بنا میرے لیے ایک کھلم کھلا مددگار. آپ چپ کر گئے ہو یار، تھکے ہوئے ہو. یعنی بدر میں مدد آئی، رسول نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا. بدر میں مدد آئی اور رسول نے اللہ سے سلطان نصیرہ، کھلم کھلا
مددگار مانگا. تو اب جملہ دوں، اگرچہ میرے سینے میں طاقت نہیں ہے، یہ جملہ جیسے کہے جانے کے لائق ہے میں ویسے کہوں، لیکن جیسے سننے کے لائق ہے آپ سنیے گا ضرور. قبلہ مدد ہو یا مددگار، مدد بصورت علی آتی ہے اور مدد کے لیے خود علی آ جاتا ہے. مددگار علی ہے اور مدد بصورت علی. چار مصرے پڑھوں، سنیں گے؟ سنیں گے بھائی؟ سارے سب کا ارادہ نہیں ہے، سب سننا چاہتے ہیں. شیر کو شیر بن کے سنیے گا، اور شیر شیر خدا کی شان میں ہے. شاعر کہتا ہے سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے اعتراض جو کوئی. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے. میں اعتراض تیرا کس طرح مان لوں باعث، علی علی نہیں رہتا اگر مدد نہ کرے. علی 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 توجہ ہے صاحبان. امام فرماتے انا ابن، میں بیٹا ہوں اس علی کا، المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل. میں یہاں رکوں گا، میں نے کہا تھا کہ میں تقریب کے اگلے مرحلے میں اس واقعے کو اس واقعے سے جوڑوں گا. میں اس کا بیٹا کہ جس کی جبرائیل نے تائید کی اور میکائیل نے مدد کی. ایک تو مدد آئی کہاں؟ بدر میں. اور دوسری کا میکائیل اور جبرائیل کی. بھائی جان خصوصیت کے ساتھ امام نے باقی فرشتوں کا ذکر نہیں کیا، جبرائیل اور میکائیل کا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے، بھائی جان توجہ کیجیے گا، اللہ نے آسمان پر بھائی چارہ قائم کیا ہے. کس کے درمیان؟ جبرائیل اور میکائیل کے درمیان. یہ دونوں بھائی ہیں اور اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کی عمر کو دوسرے کی عمر سے زیادہ رکھا ہے. یعنی ہو سکتا ہے جبرائیل کی عمر زیادہ ہو سکتا ہے حضرت میکائیل کی عمر زیادہ ہو. یہ دونوں کے درمیان ہے بھائی چارہ. اب سر اٹھائیے گا. جب شب ہجرت علی رسول کے بستر پر سوئے، میں جملہ کہہ چکا ہوں. جب شب ہجرت مولا علی علیہ السلام رسول کے بستر پر سوئے، علی بن کر نہیں سوئے، نبی بن کر سوئے، رسول کی شبیہ بن کر سوئے. اور کیسے نبی نے سلایا؟ یہ کہہ کر سلایا نم علی فراشی، اے علی میرے بستر پر سو جاؤ. ان القی علیک شبہۃ منی، تم نے علی بن کے نہیں سونا، میری شبیہ بن کے سونا ہے. اور اے علی سونے سے پہلے سن لو، آج کی رات میرا بستر پھولوں کی سیج نہیں ہے، موت کا بستر ہے. یہ میرے گھر کے باہر 1000 کافر و مشرک برہنہ تلواریں لیے کھڑے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ شب خون مارے اور تو نے میرے بستر پر میں بن کے سونا ہے، محمد بن کے سونا ہے. جو چادر یمانی میں اوڑھ کر سوتا ہوں وہی تو نے اوڑھ کر سونا ہے.
اور تو نے چونکہ نبی کی شبیہ بن کے سونا ہے، میری شبیہ بن کے سونا ہے، اور یہ بستر موت کا بستر ہے، اب بتاؤ کیا تم سونے کے لیے تیار ہو، راضی ہو؟ یعنی رسول نے اندھیرے میں علی کو نہیں رکھا، توجہ ہے زیبان، یعنی رسول اللہ نے پوری کیفیت کو روشن اور واضح کیا مولا علی کے سامنے۔ جو کچھ نبی نے علی کو بتایا شب ہجرت، آپ سب انصاف سے سوچ کے بتائیں، ان سب سوالوں کے اور اس سب کیفیت کے بتانے کے بعد علی کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یا رسول اللہ، مجھے جو اس حالت میں سلا رہے ہو، کیا میں بچ جاؤں گا؟ ایسے پوچھنا چاہیے تھا، شب خون باریں گے، تلواریں چلائیں گے، تو نے نبی بن کے سونا ہے، میرے بستر پر سونا ہے، یہ سب کچھ نبی مصطفیٰ بتا رہے، تو مولا علی کو کیا کہنا چاہیے؟ کیا میں بچ جاؤں گا؟ لیکن خدا کی قسم دنیا پہچانے مقام علی کیا ہے۔ علی فرماتے یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے؟ کیا میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے؟ تو رسول فرماتے ہاں علی، تیرے سونے سے میں بچ جاؤں گا۔ فیصلہ تو رسول نے دے دیا کہ آج نبی کی جان میرے سونے سے بچے گی۔ اگلا جملہ آپ سمجھیے گا، آج نبی کی جان میرے سونے سے بچے گی، اور علی سو گئے۔ اب میں نے اس جملے کو اس جملے سے ملانا ہے، فرشتوں نے شبیہ اختیار کی علی کی، اور علی نے شبیہ اختیار کی نبی کی۔ میرا ساتھ دیں، میں جملہ ہدیہ کروں، ملائکہ نے شبیہ اختیار کی علی کی، اور مولا علی نے شبیہ اختیار کی کس کی؟ بولو، نبی کی شبیہ اختیار کی۔ میں جملہ دے رہا ہوں، کاش میرے سینے میں دم ہوتا، کاش طاقت ہوتی، تو خدا کی قسم میں جس طرح یہ جملہ کہیں جانے کے لائق ہے میں جملہ کہتا، لیکن آپ میں دم ہے، آپ اس دم کو بروئے کار لا کے اس جملے کو سنیے گا۔ علی شبیہ بنے نبی کی، اس کا مطلب میں اس کو اور آسان کروں، علی نے شب ہجرت بھیس بدلا، بھیس بدلا، میرا ساتھ دیجیے گا، سر نہ ہلائیے گا، بھیس بدلا کس لیے؟ نبی کی جان بچانے کے لیے۔ اب سر اٹھائیے گا، آپ کی جملہ ہدیہ کر رہا ہے اور تاریخی جملہ دے رہا ہوں، ہم نے توجہ، ہم نے تاریخ میں بڑے بڑوں کو بھیس بدلتے دیکھا۔ نہیں آپ سننے پر نہیں آئے، ہم نے تاریخ میں، توجہ کیجیے گا، بڑے بڑوں کو بھیس بدلتے دیکھا، لیکن جس نے بھی بھیس بدلا جان بچانے کے لیے بدلا۔ یہ واحد علی ہے جس نے جان دینے کے لیے بھیس بدلا۔ آپ کو اسلام آباد کا واقعہ یاد نہیں؟ توجہ ہے، سلوات پڑھنے مل کے محمد والے، توجہ ہے صاحبان، ماشاءاللہ، سلامت رہی۔ واحد علی ہے کہ جس نے بھیس بدلا، لیکن جان بچانے کے لیے نہیں بدلا، جان دینے کے لیے۔ واحد علی ہے کہ جنہوں نے جان دینے کے لیے بھیس بدلا، اور علی بھیس بدلے بھی تو نبی کی شبیہ بنتا۔ صلوات پڑھے محمد توجہ ہے۔ افسوس ہے کہ خطبہ ابھی بھی اتنا باقی ہے
کہ کم از کم مجھ جیسے طالب علم کو 5 تقریریں اور چاہیے کہ جو آگے مولا علی علیہ السلام کے فضائل ہیں، لیکن اب طبیعت میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ امام فرماتے ہیں انا ابن علی المرتضی، میں ایسے علی کا بیٹا ہوں۔ اگلا جملہ سنیں، امام فرماتے انا ابن فاطمہ الزہرا، اللہم صلی دل میں بلند تر صلوات ہدیہ کریں۔ امام فرماتے انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ پھر فرماتے انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ پھر فرماتے انا ابن الحسین الشہید بکربلا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں بے دردی سے مارا گیا۔ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن حسین القتیل، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں قتل کر دیا گیا، جس کو کربلا میں شہید کر دیا۔ میری طرف دیکھنا، یہ گریہ کی راتیں، رونے کی راتیں، ماتم کی راتیں، فاطمہ زہرا کو فرصت دینے کی رات۔ آج 9 محرم کی رات ہو گئی، صرف ایک دن کا مہمان ہے زہرا۔ اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ ہوگا۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، جتنا حسین پہ رو سکتے ہو۔ خدا کی قسم، ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ نجات نہیں ہے، لیکن حسین پر رونے کے لیے اللہ نے ہمیں جو آنسو دیے، یہ آنسو ہماری نجات کے ضامن ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا علی ابن الحسین دربار اموی میں، دربار یزید میں یہ کہتے ہیں انا ابن القتیل حسین، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں شہید کر دیا۔ اگلا جملہ سنو گے، انا ابن مسلوب الامامۃ والرضا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا کربلا میں امامہ لوٹ لیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا کربلا میں لباس لوٹ لیا گیا۔ اجرکم اللہ، آپ تھک کے نہ سنیں زیادہ۔ یہ امام جب خطبے کے اس حصے پر پہنچے، خدا کی قسم امام کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور صرف امام نہیں رو رہے تھے، سارا دربار رو رہا تھا جب امام اس منظر پر پہنچے۔ اگلا جملہ سنیں، امام فرماتے ہیں انا ابن مرمل بالدماء، میں اس کا بیٹا ہوں جو کربلا میں خاک اور خون میں غلطان تھا۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس بیٹے نے بڑے طویل مسائل اپنے جد حسین کے پڑھے، اور کہتے رہے انا 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 کرتے رہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ یعنی امام نے پورا واقعہ کربلا پڑھا ہوگا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا کڑی الجوان علی اکبر کربلا میں مارا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا 6 مہینے کا علی اصغر کربلا میں مارا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا 13 سالہ بھتیجا کربلا میں شہید کر دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے کربلا میں نواسے مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، بھانجے مارے گئے۔ امام مصائب پڑھتے رہے اور پورے دربار میں گریہ تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اب بہت روئے گی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب سید سجاد اپنے جد حسین کے مصائب پڑھ رہے تھے، یزید گھبرا گیا۔ جب لوگ رونے لگے
تو یزید گھبرا گیا اور گھبرا کے مؤذن سے کہتا ہے مؤذن جلدی کرو اذان دو. یعنی سید سجاد کے خطبے کو اذان کے ذریعے سے روکا گیا. جیسے ہی مؤذن نے اذان شروع کی سید سجاد نے اپنے خطبے کو روک دیا. عزادارو سیدو غیر سیدو، یہی فرق ہے علی ابن الحسین میں اور امام حسین میں. اگر آپ نے توجہ کر لی اس سے آگے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سید سجاد کے خطبے کو اذان سے روکا گیا اور حسین کے خطبے کو تیر سے روکا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا تھا پسر سعدی حرملا اقطع کلام الحسین، جلدی کرو حسین کی کلام کو قطع کرو. تو حسین کی کلام کو کیسے قطع کیا گیا؟ سہ شعبہ تیر چلا کر. عزاداروں مؤذن نے اذان دینی شروع کی. نہیں تو دیکھنا، مؤذن نے اذان دینی شروع کی. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. جب مؤذن نے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، سید سجاد فرماتے ہیں لا شیء اکبر من اللہ، اللہ سے بڑی کوئی شے نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام فرماتے شاہد بہی شہری و لحمی و دمی و بشری. سنیں گے اس کا ترجمہ. امام فرماتے ہیں میرا خون، میرا گوشت، میرا جسم، میرا بال بال یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اب آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، یہ رونے کی راتیں عزاداروں، یہ گریہ کی راتیں. جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب کہا فالتفت الامام الی یزید، امام منبر سے یزید کی طرف متوجہ ہوئے. کہا یزید تجھے اسی محمد کا واسطہ، ذرا مؤذن سے کہ اذان روک. مؤذن نے اذان روکی. امام یزید سے کہتے ہیں یزید سچ بتا یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. یہ رونے کی راتیں، یہ گریہ کی راتیں ہیں. مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. امام فرماتے ہیں یزید سچ بتا یہ جو ابھی اذان میں محمد کا نام لیا گیا یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہے کہ یہ تیرا نانا ہے تو تو جھوٹا ہے. سن لو گے جملہ. اور اگر کہے کہ یہ میرا نانا ہے جبکہ محمد میرے نانا ہے تو یزید بتا پھر کربلا میں اسی حسین کے نواسے کو کیوں ذبح کیا؟ اگلا جملہ سن لو گے. امام فرماتے بتا یہ جو سر برہنہ بیویاں ہاتھوں میں رسیاں بنے ہوئے تیرے دربار میں کھڑی ہیں، بتا یہ محمد کی نواسیاں ہیں یا نہیں؟ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. عزادارو آج 9 محرم کی رات ہے. ایک دل کا مہمان ہے زہرا کا لال. وہ جو امام حسین کے اس علی ابن الحسین بیٹے نے مسائل پڑھے، میں انہی مسائل کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف چند جملے اس بارگاہ میں، اس نثار حویلی میں ہم نے امام حسین کو پرسہ دیا. میں چاہتا ہوں آج تھوڑا سا پرسہ امام حسن کو دیں، ان کے یتیم کا تذکرہ کریں. عزاداروں میں چاہتا ہوں ایک بیوہ ماں کو ہم گریہ کا ہدیہ کریں، اس لیے کہ کربلا میں جناب فروا بیوہ تھی اور قاسم یتیم تھا. اجرکم علی اللہ. میرے استاد کہا کرتے ہیں کہ جس شہید کے بھی مسائل پڑھے جائیں کوئی اور آئے یا نہ آئے اس کی ماں ضرور آئے. ماں بہنوں میں کہیں فاطمہ زہرا تشریف فرما ہو، ماں بہنوں میں کہیں ام فروا تشریف فرما ہو. اجرکم علی اللہ. صرف 2 سے 5 منٹ کی آپ کو زحمت ہے. میں کہاں سے مسائل شروع کروں میرے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. میں صرف شہادت کے چند جملے پڑھتا ہوں. عزاداروں
قبلہ زیدی صاحب بڑے معروف خطیب گزرے خدا، ان جملے کا ثواب ان کی روح کو ایصال فرمائے. وہ کہتے ہیں قاسم اس وقت تک قاسم تھا جب تک زین پر تھا. اجرکم اللہ. آپ سمجھ گئے، رونے کے لیے جملہ کافی ہے. مولا میرا اور آپ کا شمار رونے والوں میں کرے. قاسم اس وقت تک قاسم تھا جب تک زین پر تھا، جب زمین پہ آیا تقسیم ہو گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. اس غم کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائیں. اتنے کم سن تھے قاسم، 13 سال کی عمر کی جناب قاسم کی. جناب عباس اور امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرایا. اتنے چھوٹے تھے کہ پاؤں رکاب میں نہیں پہنچتے تھے. کوئی زرہ قاسم کے سینے پر پوری نہیں آتی تھی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جاؤ قاسم اللہ کے حوالے. عزاداروں قاسم میدان میں آئے. حسین ٹیلے پہ کھڑے دیکھ رہے. قاسم علیہ السلام نے جنگ کی اور اتنی بہادری سے لڑے کہ جتنے یزیدی تھے سب کہہ رہے تھے یہ حیدر کرار کا لہو لڑ رہا ہے، یہ حیدر کرار کا پوتا لڑ رہا ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا لڑ رہا ہے. عمر سعد نے اعلان کیا کہ چاروں طرف سے گھیر کے مارو. اجرکم اللہ. جب ازرق شامی اور اس کے بیٹوں کو جناب قاسم نے فنار کیا تو عمر سعد کہتا ہے کہ اس شہزادے کو چاروں طرف سے گھیر کے مارو. عزاداروں فوجوں نے گھیرا. ایک ملعون کہتا ہے قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا. قاسم نے سر جھکا کر دیکھا، مجھے معاف کیجیے گا، ادھر سر جھکایا ادھر ظالم نے سر پہ گرز مارا. گرز کا لگنا تھا کہ قاسم زین پہ سنبھل نہ سکے. اتنے چھوٹے تھے جناب قاسم کہ جس شہید نے بھی زین چھوڑی ہے کربلا میں، کسی نے مولا کو مدد کے لیے بلایا، کسی نے مولا کو سلام کیا، لیکن قاسم نے نہ مدد کے لیے بلایا نہ سلام کیا. سنو گے کیا کہا چچا میں گر گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادار و ادھر قاسم کی صدا بلند ہوئی. چونکہ امام حسن مجتبیٰ کی نشانی تھی جناب قاسم، حسین اور عباس. اس آواز پر بجلی کسی تیزی سے مقتل کی طرف پڑے. اب دیکھ سکتے ہو، میری طرف دیکھنا. جب عباس اور حسین کو لشکر یزید میں آتے ہوئے دیکھا تو وہ گھوڑے سوار جو قاسم پر حملے کر رہے تھے گھبرا کے بھاگے، ادھر بھاگے. اب مجھے معاف کیجیے گا، 1300 گھوڑے زندہ قاسم سے گزر گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. 1300 گھوڑے زندہ قاسم کے اوپر سے گزر گئے. عزاداروں کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئی، ایک حسین کی ایک قاسم کی. لیکن حسین کی لاش شہادت کے بعد پامال ہوئی، لیکن قاسم زندگی میں پامال ہو گیا. جب حسین مقتل میں آئے، میری طرف دیکھیے گا، جب حسین مقتل میں آئے جناب قاسم نظر نہیں آیا. حسین پکار کے کہتے قاسم کہاں ہو؟ تمہیں تمہارا چچا بلا رہا ہے. کوئی آواز نہیں آئی. حسین نے دوبارہ کہا قاسم کہاں ہو؟ تمہیں حسین غریب بلا رہا ہے. کوئی آواز نہیں آئی. حسین نے ایک مرتبہ حجت بن کر کہا قاسم کہاں ہو؟ تمہیں امام وقت بلا رہا ہے. عزاداروں یہ کہنا تھا، ماتم کر کے جملہ سنا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے کربلا میں بلند ہوئے. کہا چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں. حسین نے اپنی ابا بچھائی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے چنے. دیکھا ایک اور شخصیت ہے جو ٹکڑوں کو چن رہی ہے. حسین کہتے کون ہے؟ غریب پر احسان کرنے والا. آواز آئی حسین میں تیرا بھائی حسن. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے.
تیرا بھائی حسن آ گیا. عزادارو آخری چند جملے. امام حسین نے لاش کی گٹھری بنائی, لاش کے ٹکڑے لے کر خیمے میں آئے, ساری بیویاں آئی, جناب فروا بھی آئی. سنو گے جملے, آخری جملے عزادارو. جناب فروا جب قاسم پہ رو چکی, ایک مرتبہ امام حسین سے کہنے لگی, آقا یہ جو میرے بیٹے نے کرتا پہنا ہوا تھا وقت شہادت, مجھے اپنے بیٹے قاسم کا وہ کرتا چاہیے. عزادارو حسین نے نہیں پوچھا کہ فروا یہ کرتا لے کے تم کیا کرو گی, لیکن چند لمحوں کے بعد وہ ٹکڑوں میں تقسیم شدہ کرتا امام حسین نے جناب فروا کے حوالے کیا. آپ بہت روئیں گے عزادارو. عزادارو جناب فروا نے اس کرتے کو اپنی گٹھری میں رکھ لیا. شام غریبہ اسباب کو لوٹا گیا, اس میں فروا کی وہ گٹھری بھی لوٹ لی گئی. جب شام کی قید ختم ہوئی اور مال واپس کیا گیا تو فروا کو وہ گٹھری بھی ملی. فروا نے وہ گٹھری لی, اپنے سینے سے لگا کے رکھی. سن لو گے جملہ عزادارو. 40 کرنے کے بعد جب قافلہ مدینے آیا تو فروا نے سواری والے سے کہا, میری سواری جنت البقیع لے چلو. سواری جنت البقیع آئی, فروا سواری سے اتری, امام حسن کی قبر پہ آئی, قاسم کا وہ کرتا نکالا, حسن کی قبر پہ ڈالا. آقا تیرے قاسم نے کربلا میں وفات کر. أيام الكلب ينكلون على لعنة الله على القوم الظالمين.